اچھا، ایک معاملہ جس نے پوری ہماری سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ معاملہ تھا نور مقدم کے قتل کا، جو کہ گزشتہ سال جولائی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور 20 جولائی کو پیش آنے والے اس واقعے کے بعد بہت سے سوالات ہماری سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ پر اٹھائے جا رہے تھے، اور جس طریقے سے نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا اس معاملے پر باتیں بھی کی گئیں کئی، اور ظاہر ہے کہ قاتل بھی پکڑا گیا تھا، آلہ قتل بھی برآمد ہوا تھا، لباس بھی خون آلود تھا، فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ جو تھا اس سے بھی یہ ثابت ہوا تھا کہ یہی ملزم ہے، لیکن کافی ہیلے بہانوں سے اس معاملے کو الجھانے کی کوشش کی گئی، جس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس بھی دیے گئے۔ اب جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ آج سنایا جائے گا، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج عطا ربانی نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور تمام جو ملزمان ہیں ان کے وکلاء نے حتمی دلائل اس سے متعلق مکمل کر لیے تھے۔ تو اب اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ خالد ARY نیوز کے نمائندے، جو کہ اس معاملے کو کور بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ تمام تر حقائق سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہے ہیں۔ شاہ خالد، بتائیے گا کیا اینٹیسپیشن ہے، کیا کیس صحیح طریقے سے، ظاہر ہے کہ جب یہ کیس سامنے آیا تھا، جو نور مقدم کی لاش وہاں سے ملی تھی سربریدہ، آلہ قتل وہاں سے ملا تھا، ملزم وہاں سے پکڑا گیا تھا، تو اس وقت تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس کی سی کیفیت تھی۔ کیا فیصلے پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی، کیس صحیح بلڈ کیا گیا؟ دیکھیں، 20 جولائی 2021 کو جب یہ کیس پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا تو عدالت میں جب یہ کیس چلا گیا، تمام ملزمان کو بلایا گیا، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے، ان پر جرح بھی مکمل کر لی گئی، اور بالآخر وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آج 1:30 بجے نور مقدم مرڈر کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ ان کو پھانسی ہوگی، عمر قید کی سزا ہوگی، یا ان کو بری کیا جائے گا؟ دیگر ملزمان کو کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ اسلام آباد کے مقامی عدالت کے جج عطا ربانی 1:30 بجے یہ محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ 20 جولائی کو جب نور مقدم کے قتل کا مقدمہ جب تانے میں آیا، ان کی والدین کو جب کال گئی کہ آپ آ جائے، وہ جب تانا کوہسار ان کی والدین پہنچ گئے اور ملک کے مشہور بزنس مین کے گھر جب چلے گئے تو وہاں سے جو ملزم تھا ظاہر جعفر، ان کو آلہ قتل سمیت جب گرفتار کیا گیا، ان کو اور دیگر جو ان کے ملازمین ہیں چند دن بعد ان کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ ان کی والدین کو جو کہ کراچی میں تھے ان کو بلایا گیا اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے ضمانت کے لیے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع کر لیا۔ مقامی عدالت نے ان کی ضمانت جو ہے یہ مسترد کر دی۔ انہوں نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی والدین کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کو 2 مہینے کے اندر کمپلیٹ کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے 2 مہینے میں ٹرائل مکمل کرنے کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا، لیکن ساتھ میں ظاہر جعفر جو کہ مرکزی ملزم ہے، ان کی والدہ آدم جی کو اس بات پر ضمانت دی گئی کہ وہ خاتون ہیں اور ان کو ضمانت مل گئی، جبکہ ان کی والدین کی والد کی ضمانت جو ہے یہ مسترد کر دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ نور مقدم کی والد اس وقت بھی مقامی عدالت میں موجود ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ARY سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے کا دن آ گیا ہے، تمام تر نظریں انصاف پر ہے، آج ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہے، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ ان کی بیٹی 28 سالہ ان کی جو بیٹی تھی، ان کی بہیمانہ قتل کے بعد ان پر جو حالات گزرے ہیں، جو کیفیت گزری ہے، جو ملزمان ان کے سامنے سے روز عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، تو آج وہ کہہ رہے ہیں، وہ پر امید ہے کہ آج انہیں انصاف اب ذرا یہ ملنے کی بتائیے گا توقع ہے۔ اور آج شاہ خالد، ہم نے ایک جانب اس مقدمے میں ایک چیز بڑی کہ میڈیا کی سپورٹ حاصل تھی، ظاہر ہے کہ جو حکومتی سپورٹ بھی حاصل تھی، جو بیانات وفاقی وزراء کے بھی سامنے آئے تھے، لیکن دوسری جانب معاملہ تھا کہ پاکستان کی امیر ترین جو خاندان ہیں ان میں سے ایک خاندان یہ ہے جن کا صاحبزادہ ایکیوزڈ ہے، جو فیملی اس میں ایکیوزڈ ہے۔ اس کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے عدالتی معاملات پر تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، الجھانے کی کوشش کی، خاص طور پر اگر ہم بات کریں ملزم کی ذہنی کیفیت سے لے کر جو اس کی طبیعت کی ناسازی کے بہانوں سے لے کے جو ڈرگ پارٹی کی جو کہانی کس طریقے سے گھڑی گئی تھی، اس سے لے کے ساری چیزیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، جب شروع میں یہ ایک کیس رپورٹ کیا گیا تو ان کو اتنی سی سپیس مل گئی جتنی ایک عام معمولی سا کوئی جرم ہو،
لیکن جب نور مقدم کے دوستوں نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا اور پھر یہ تمام جتنی بھی میڈیا ہے یہ کیس ہائی لائٹ کیا گیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کیس کا نوٹس لیا۔ اس کے بعد وزیر داخلہ نے تمام ملزمان کے نام بلیک لسٹ میں شامل کیے اور وفاقی کابینہ نے پھر تمام ملزمان کے نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیے کہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ان کے دوستوں نے اس معاملے کو اور بھی اٹھایا اور ان کے لیے ایک فنڈ کا بھی وہ کیا، جس میں کچھ ہی دن میں ان میں لاکھوں ڈالر جو ہے یہ جمع ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کی والدین نے ان کو منع کیا کہ آپ اس فنڈ کو روک دیں۔ جہاں تک فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بات ہے، اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر جعفر جو کبھی ویل چیئر پہ اسلام آباد کی مقامی عدالت آتا گیا، تو کبھی اسٹریچر پہ ان کو لایا گیا، کبھی انہوں نے اب بیان دیا کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، کبھی وہ یہ کہتا گیا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو امریکہ جا رہا تھا، یہ میرے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ پارٹی میں نور مقدم نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اس وقت ڈرگ پارٹی تھی تو مجھے ہوش نہیں تھا، جب مجھے ہوش آیا تو ان کو قتل کر چکا تھا۔ بہرحال یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آئی ہوپ کہ آج ہو جائے گا۔ شاہ خالد آپ رپورٹ کر رہے تھے اور آبویسلی 1:30 بجے تک آپ 1:30 بجے کے بعد بھی آپ وہیں پہ رہیں گے، تو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً AR وائز پہ رابطہ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت آپ کا بہت شکریہ اور اس کیس کا فیصلہ تو آ جائے گا۔ اچھا